بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے بدیل جو حضرت عمرو بن عاص کے غلاموں میں سے تھے، تجارت کے ارادے کے ساتھ ملک شام کی طرف انہوں نے دو نصرانیوں کے ساتھ وہ سفر شروع کیا۔ ان میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدہ۔ شام پہنچتے ہی بدیل جو مہاجر تھے وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے اہل کو دے دیں، اور بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا۔ اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام ہوا تھا۔ اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان اس کے گھر والوں کو سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے گھر والوں کے ہاتھ آئی اور جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس کے مطابق جب چیک کیا گیا تو جام کا ذکر تو موجود تھا، لیکن جام خود سامان میں موجود نہیں تھا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ کہ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دریافت کیا کہ بدیل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے تھے اور بہت جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی خرچ ہوئی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تمیم اور عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ یہ مقدمہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش ہوا۔ تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ حضور کے سامنے بھی انکار کر دیا اور قسم کھا لی، تو اس پر یہ آیت کریمہ وہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ جنہوں نے انکار کیا حضور کے سامنے بھی انکار پر جمے رہے اور قسمیں اٹھا دیں، کہا ہم نے تو انہی سے خریدا ہے، تمیم اور عدی سے۔ مالک جام کے اولیاء میں سے 2 شخص کھڑے ہو کر قسم کھائی۔ انہوں نے جو جام کے مالک تھے، اس کے جو ورثاء تھے، اس کے جو والی تھے، ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہوئے اور قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ اہم اور درست ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری قسم وہ سچی ہے، اور اب جام بھی ثابت ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ جام ہمارے مورث کا ہے، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے وراثت میں سے یہ ہمیں ملنا ہے، اور یہ تمیم اور عدی کا ان کا نہیں ہے، انہوں نے ہتھیایا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت کریمہ وہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ فیصلہ وہ کس انداز سے کرنا ہے۔ فرمایا کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، یعنی موت کا وقت قریب آئے، زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار اور اس کے علامات وہ ظاہر ہو جائیں۔ حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم، وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہوں۔
یا او آخران من غیرکم یا غیروں میں سے دو ہوں، ان انتم ضربتم فی الارض جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ پھر ان دونوں کو نماز کے بعد روکو۔ اس نماز سے نماز عصر مراد ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس میں زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مساجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز عصر یا نماز ظہر، کیونکہ اہل حجاز مقدمات اسی وقت پیش کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر عدی اور تمیم کو بلایا، ان دونوں کو ممبر شریف کے پاس قسمیں دیں، ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جام پکڑا گیا تو جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے تمیم اور عدی سے ہی اس کو خریدا ہے۔ تو فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، فیقسمان باللہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں، ان ارتبتم اگر تمہیں کچھ شک پڑے ان کی امانت اور ان کی دیانت میں، اور وہ کہیں کہ لا نشتری بھی ثمنا کہ ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے اور کسی کی خاطر بھی ایسا نہ کریں گے، ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں، خیانت کر کے یا جھوٹ وغیرہ بول کے وہ تو گناہ کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا ہو اور وہ میت کے اہل و اقارب میں سے ہوں، وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اس کے اولیاء ہوں کہ پہلے والوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کیا ہے، جو میت سے زیادہ قریب ہوں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے جنہوں نے نجائز اور جھوٹی قسم اٹھا کر ہمارے مال کو نقصان پہنچایا ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا اور ہم حد سے نہیں بڑھے۔ چنانچہ بدیل کے واقعہ میں جب ان دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے، جو بندہ ہمارا فوت ہو گیا ہے اس کا ہے، اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اور ہمارے مال کو جو ہے وہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انا اذا لمن الآثمین ہم حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں، کیوں کہ ایسا ہوا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، او يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد، کچھ قسمیں جو ہیں وہ رد کر دی جائیں۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اس معاملہ میں جو حکم دیا گیا عدی اور تمیم کی قسموں کے بعد مال برآمد ہونے پر اولیاء میت کے ورثاء کی قسمیں لی گئیں، یہ اس لیے کہ لوگ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور شہادتوں میں جو ہے وہ حق اور ثواب کو نہ چھوڑیں، سچی گواہی دیں اور مال کی خاطر جو ہے وہ اپنی قسموں کو تبدیل نہ کریں اور جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، اور اس سے جو ہے وہ خوف کریں کہ جھوٹی گواہی کا انجام جو ہے وہ شرمندگی اور رسوائی ہے۔ جھوٹی گواہی دیں گے تو اس کا انجام شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، رسوا بھی ہونا پڑے گا۔ فائدہ مدعی پر قسم نہیں، لیکن یہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے مال خرید لیا تھا۔ وہ جو دو عیسائی تھے جب مال برآمد ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جام جو ہے وہ ان سے خرید لیا تھا ان کی زندگی میں ہی،
تو اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے خرید لیا تھا اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہ تھا، لہٰذا ان کے خلاف اولیاء میت سے قسم لی گئی۔ عیسائی ہیں دو لوگ جو ساتھ سفر میں گئے تھے، انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کر دیا جب مال برآمد ہوا کہ ہم نے یہ جام جو ہے ان سے خرید لیا تھا۔ تو اب چونکہ وہ مدعی ہو گئے ہیں اور وہ رسا جو ہیں وہ مدعا علیہ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ رسا سے گواہی لی گئی کہ تم قسم کے ساتھ جو ہے یہ کہو کہ یہ ہمارے مورث کا ہی ہے اور انہوں نے اس سے خریدا نہیں ہے۔ اور یہ تو پہلے ہی پوچھ چکے تھے کہ اس نے کوئی تجارت نہیں کی، اس نے اپنی صحت کے لیے اس کو بیچا تو نہیں ہے، اور وہ کتنا عرصہ بیمار رہے وہ معلومات تو پہلے ہی لے چکے تھے، اور جب ساری معلومات تھیں تو اس وجہ سے وہ رسا سے قسمیں لی گئیں اور فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور حکم کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا، اللہ نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے قسم جب بھی دی جائے ہمیشہ سچی دی جائے، اور کبھی بھی چاہے وہ اپنے خلاف ہے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہے، چاہے اس سے بہت کچھ حاصل ہو رہا ہو، پھر بھی قسم جب بھی دی جائے، بات جب بھی کی جائے، وہ سچی کی جائے، کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ وہ ہے نا کہ الصدق ینجی، کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ نجات دلا دیتا ہے، چاہے موقع پر تو انسان کو تھوڑی بہت پریشانی آئے، لیکن اس کی برکتیں پھر وہی ہوتی ہیں جو حضور غوث پاک کے سچ سے جو ہے وہ ثابت ہوئیں، کہ آپ نے سچ بولا کہ ہاں جی میرے پاس مال ہے، تو بظاہر تو یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ بھی چھن جائے گا، جس طرح ڈاکوؤں نے دوسرا مال لوٹ لیا تھا تو حضور غوث پاک کا مال جو ہے وہ بھی چھن جاتا، لیکن الصدق ینجی، اس ایک سچ کی برکت سے سارے قافلے والوں کا مال جو ہے وہ واپس مل گیا، اور جو ڈاکو تھے ان کو جو ہے وہ ہدایت نصیب ہوئی اور انہوں نے توبہ کی۔ اور والکذب یہلک، جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے، کہ ان دو عیسائیوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور پھر خود ہی ذلیل و رسوا ہوئے، کہ وہ جام جو ہے وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا، پکڑا بھی گیا، سارے زمانے میں جو ہے ان کی ذلت و رسوائی ہوئی، اور آج تک ان کا یہ جو ذکر ہے، ان کی جو یہ برائیاں ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، قسم اٹھائیں سچی اٹھائیں، گواہی دیں سچی دیں، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ جھوٹ جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔